ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بات کریں گے ریلیف ورک برائے سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ. پیغام ٹیلی ویژن اپنے نیٹ ورک سے جو مدد کی اپیل کر رہا ہے، جو پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ ہم زور دے رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو آگاہ کر چکے ہم پہلے بھی کہ جو کام ہے اب ڈیفرنٹ مراحل سے گزرتا ہوا تعمیر کی طرف چلا گیا ہے. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے اور شیلٹر کی ضرورت ہے، لیکن اب جو اہم ضرورت ہے ان گھروں کی تعمیر کی ہے جہاں پہ لوگ اپنے مکان، اپنی زمین اور اپنے ان اثاثوں کی طرف واپس آ رہے ہیں جہاں وہ چھوڑ کے بہت دن سڑکوں پہ، میدانوں پہ، درختوں کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور تھے. اسی پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسی قداور شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے مجھے سر انجام دینی ہے. قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب صدر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ہیں. ان کو وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت بیزی اسکیجول ہے آپ کا، اور آج کل چونکہ آپ فیلڈ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں، ریلیف ورک کے لیے آپ ماشاءاللہ ایک قدم آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، اور آپ کی رہنمائی میں ہم ساری ٹیم بھی ساتھ چل رہے ہیں. سر سب سے پہلے تو میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ جو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جب ہم نام لیتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں اور اس کی فردر ورکنگ کیا ہے، اس پہ تھوڑا بریف کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تمہیں تعاون کرنا ہے، مددگار بننا ہے ہر اس کام کا جو نیکی اور تقوی پر مشتمل ہو. ہر وہ نیکی جس کا حکم اللہ ذوالجلال نے دیا اور اس کے پیارے محبوب نے دیا، جس سے انسان تقوی کی وہ اٹھان جو شریعت نے پیش کی ہے اس تک پہنچ سکے. حقیقت میں یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی ابتدائی ایام سے لے کر زندگی کے آخری سانسوں تک ایک ایک سانس خیر اور بھلائی پر مشتمل تھا، اور آپ نے امت کو رہنمائی بھی ایسے ہی دی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جو پہلی وحی کا نزول ہوا، تو ورقہ بن نوفل چونکہ وہ جانتے تھے وہ ان معاملات کو اور بہت بڑے عالم تھے اس وقت کے، تو انہوں نے جو بات کہی جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 کلمات پیش کیے تھے وہ بہت ہی زندگی کو سنوارنے، روشن کرنے کے لیے کافی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں، ایسی چیزیں جس کے اندر صفات آ جائیں اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتے. انک لتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے. وتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے. وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے. وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو کما کے دیتے. وتقری الضیف، آپ مہمان نواز بہت ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق بات کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ رہتے.
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 صفات کا تذکرہ کیا گیا، کسی معاشرے کی خوبصورتی اور کسی بھی معاشرے کی بلندی کے لیے 6 صفات بہت ضروری ہیں۔ ان میں جو ایک لفظ ہے وہ تحمل الکل، کہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اب بوجھ مختلف قسم کے ہیں، بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بوجھ اٹھایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی غم سے لبریز انسان آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی اور سلوان کی ایسی باتیں بتاتے کہ پورے کا پورا بوجھ ان کا اتر جاتا۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، یہ تو بس سنتے ہی رہتے ہیں، قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ سننا اور جس کو تم کان سے تعبیر کر رہے ہو یہ بہت اچھا ہے۔ تمہاری تمام قسم کی پریشانیاں چند لمحات میں اگر ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس صورتحال کو جس کے اندر بھی اللہ نے ایمان رکھا ہے اس نے محسوس بھی کیا، اس کے اندر شعور اللہ نے بیدار کیا اور ان کی مدد کے لیے وہ تیار ہوئے۔ جولائی 2008 میں زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا آغاز کیا گیا، اور کس بنیاد پر اس کا آغاز کیا گیا، اس کو کریٹ کیا گیا؟ سب سے بڑی جو خیرخواہی اور ہمدردی ہے وہ قوم کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کی جو سعی ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی سعی رہی۔ تو زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا جو سب سے پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ قوم کو دعوت اور تعلیم کے ذریعے اللہ عز و جلال کا سچا دین سکھایا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے سکولز بنائے جائیں، کالجز بنائے جائیں، درسگاہوں کا آغاز کیا جائے اور پھر یونیورسٹی لیول تک پہنچا جائے۔ اس کا جو اگلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جس طرح ہم روحانی تعلیم دینا چاہتے ہیں اور دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کی دیگر ضروریات کا بھی خیال کیا جائے۔ معاشرے کے اندر یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوگان ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، ان کی کفالت کا بندوبست کیا جائے، اور خصوصاً وہ لوگ جن کو آج معاشرہ ان کی قیمت نہیں سمجھتا، شریعت نے ان کی بہت قیمت سمجھی ہے۔ اس لیے ان کا سہارا بننے کے لیے ان کی مستقل کفالت کے ساتھ ساتھ ایسی بچیوں یا بچوں کی شادی کرنے کا بندوبست کیا جائے، یا یہ ہے کہ ان کا ماہانہ ایسے اخراجات جو ہیں اس کو اپنے ذمے لے لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، اب وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کا دست و بازو بنا جائے۔ وہ مقروض ہیں تو ان کا قرضہ اتار دیا جائے، وہ اگر بیمار ہیں تو ان کا علاج معالجہ کروا دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی معاشرے کو مضبوط کیا تھا۔ یہ زمینی اور آسمانی آفتوں کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کبھی جنگی اور حربی حالات بھی بن جاتے ہیں۔ یہ زمینی اور آسمانی آفتوں کے نتیجے میں جب کوئی مسلمان متاثر ہوتے ہیں تو یہ ایک شرعی تقاضا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو ریسکیو کرنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا، یہ اس ٹرسٹ کے اولین مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ اسی طرح کتنے ہی معاشرے کے اندر ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ذہین و فطین لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مواقع مہیا کرنا کہ ان کو بہتر سے بہتر تعلیم دی جا سکے، وہ اس معاشرے کا بہترین سے بہترین عضو نافع بن سکے اور قوم و ملت کے لیے کل کو بھی کام کر سکے، ان کے لیے وظائف مقرر کرنا، اور ایسے ماہرین فن جو علمی اور فنی میدان میں نامور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے قوم و ملت کی ترقی کے لیے پلاننگز کر سکنا، اس کے لیے سینٹرز کھولنا اور مراکز قائم کرنا مختلف شعبہ جات میں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی تعلیمات کے لیے چونکہ بھاری بھرکم لوگ فیسز لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں،
تو یہ کتنا اچھا ہو کہ اگر معاشرے کے اندر ایسے گرے ہوئے لوگ جن کو لوگ گرا ہوا سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں شاید وہ ہم سے 1000 گنا افضل ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کا فری سسٹم قائم کیا جائے، کمپیوٹر سکھانے کے لیے، اس کی تعلیم سکھانے کے لیے، کوئی فنی معاملات سکھانے کے لیے، کہ معاشرے کو جس زاویے سے بھی وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں، جی ان کو سب سے پہلے ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو یہ چند ایسے مقاصد اور اہداف تھے جس کی بنیاد پہ 2008 جولائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ اتفاق سے اکتوبر 2020 میں اس کی ذمہ داری تفویض کی گئی، اور آج اللہ کے فضل سے اب جب ملک پاکستان میں ایک بڑی پریشانی آئی، اس کے لیے پھر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ اور اس کے ذمہ داران اور اس کے متعلقین نے اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ٹھیک سر، یہ بھی فرمائے گا کہ جو انسانی خیر خواہی کا عمل ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ انسانی خیر خواہی اور ہمدردی جو ہے، یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو اس سے خوبصورت اور اس سے بلند ترین کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ بھی یہی ہیں۔ جب ایک شخص سوال لے کے آیا، اور سوال کے دو ہی زاویے تھے، احب الناس الی اللہ، سرتاج رسول یہ بتائیے کہ کائنات کے اندر سب سے محبوب ترین شخص اللہ کے ہاں کون ہے؟ اور یہ غیر معمولی سوال تھا۔ اور ساتھ ہی اس نے دوسرا سوال کر دیا، وہ احب الاعمال الی اللہ، اعمال تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سوالات کے جو جوابات دیے، وہ شاید کہ میری اور آپ کی زندگی کا تھیم بھی ہونا چاہیے، اور ہم نے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کا تھیم بھی اسی حدیث کو بنایا۔ آپ نے پہلا جملہ جو پیش کیا، اس قدر جامع جملہ ہے، فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، سب سے محبوب ترین انسان اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ ہے جو سب سے زیادہ معاشرے کے لیے نفع مند ہے۔ اب نفع ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مالی نفع دیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ملہم بنایا تھا، ایسی سوچ اور ایسی صلاحیت سے نوازا تھا کہ جنہوں نے امت کی رہنمائی تو کی ہی کی، لیکن خود بڑی ہی بلندی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے المواساہ، یہ ہمدردی اور خیر خواہی ہے، اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ المواساۃ بالمال، مالی آپ ہمدردی اور خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ المواساۃ بالجاہ، آپ کسی منصب اور عہدے پر ہیں تو امت کے کسی فرد کو بھی وہاں بیٹھے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ المواساۃ بالنصح والارشاد، آپ کے پاس علم و معرفت اور دانش ہے تو اس کے ذریعے معاشرے کے افراد کو آپ جو ہے تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں۔ خیر خواہی کے یہ بہت خوبصورت پہلو ہیں۔ المواساۃ بالاستغفار والدعاء، بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ المواساۃ بالتوجع لهم، بعض جگہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، آپ کا وہ ڈومین نہیں ہوتا کہ آپ وہاں خیر خواہی کر سکیں، لیکن ان کی اس پریشانی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس محسوس کرنے سے بھی آپ بہت سارا اجر لے سکتے ہیں۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو 5 قسمیں بیان کی ہیں، جس کے ساتھ اگر چھٹی قسم ملا لی جائے جو آج کل ہمیں ضرورت ہے، المواساۃ بالخدمہ، کہ آپ خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ میں کس جگہ کس طریقے سے مسلمانوں کی خدمت کر سکتا ہوں یا ان کے کام آ سکتا ہوں۔ سیم اسی طرح جس طرح ایک صحابی نے کہا انا سہم من سہام الاسلام فرمونی حیث شئتم، میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں، جہاں مجھے پھینکنا چاہتے پھینکو، میں تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب ترین شخص جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے انفعہم للناس،
جو روئے زمین میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند انسان. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا بھی جواب دیا، اور وہ جواب اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے ہاں پیارا بننا کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہے. بیوٹیفل. یس. اور کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے، اور بھی صرف پسند نہ آئے بلکہ تمام پسندیدہ اعمال سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو، اللہ اکبر. تو اس عمل کے کیا کہنے. کیا کہنے. تو آپ نے جو پہلا لفظ بولا وہ کس قدر خوبصورت ہے، ادخال السرور علی المؤمن. اور دوسری روایت میں آتے ہیں سرور تدخلہ علی مسلم. کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے تو وہ اپنے ہاتھوں کو خوشبو لگاتے. تو کسی نے سوال کر لیا کہ یہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں مصافحہ کروں گا نا تو مصافحہ کرنا اور سلام کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی 30 نیکیاں. جب میں مصافحہ کروں گا تو حدیث کہتی ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا. جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس اجر کے ساتھ جب وہ ہاتھ پیچھے ہٹائے گا تو اس کو خوشبو آئے گی، تو دل میں جو خوشی پیدا ہوگی میرا صدقہ بھی لکھا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کمال تھا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا. اور کمال کیوں نہ ہوتا، حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مومنوں کی ماں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور جنت میں بیوی ہیں. وہ جب درم و دینار صدقہ کرتی تو ان کو خوشبو لگا کے دیتی. کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں یہ خوشبو آپ ان کو کیوں لگا رہی ہیں؟ کہا جانتے ہو کیوں لگا رہی ہیں؟ درم و دینار کا صدقہ الگ، جب فقیر کو ضرورت مند کو خوشبو آئے گی تو خوشی دل میں آئے گی، اس کا صدقہ الگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دینا یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل. اب ہر بندے کی خوشی کا لیول الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے. یس. بعض لوگ جو ہیں بیچارے بھوک میں بیٹھے ہیں تو آپ ان کو کھانا کھلائیں تو خوشی ملے گی. کچھ لوگ پیاسے ہیں ان کو پانی پلانے سے خوشی ملے گی. کچھ لوگ بے لباس ان کو اچھا لباس مل جائے خوشی ملے گی. خوشی ملے گی. کچھ لوگ بے گھر ہیں ان کے لیے گھر کا بندوبست کر دیا جائے تو ان کے لیے خوشی کا بندوبست ہو جائے گا. اور کچھ لوگ اداس بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ انس کی بات کریں گے، محبت و احترام کی بات کریں گے، تو آپ نے گویا کہ ان کا دل تو جیتا ہی جیتا بلکہ اس دل میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا پیکج شروع کیا. کیسے آپ خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ خوشی پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو کھانا کھلا دو. تطرد عنہ جوعا، بھوکا ہے نا اس کی بھوک کو دور کر دو. اور کھانا کھلانا اتنا بڑا کام ہے. کرونا کے ایام میں اس طرح کی احادیث کو جب تلاش کرنا پڑا کہ ہم اب کیا کام کر سکتے ہیں اب گھر بیٹھے، تو وہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا پیارا لگا کہ آپ نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام. فرمایا اگر آپ حج کی نیکی لینا چاہتے ہیں تو کھانا کھلاؤ اور اچھی گفتگو کرو، آپ کو نیکی حج کرنے کے برابر مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا طریقہ بتایا تطرد عنہ جوعا تقضی عنہ دینا. مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دو. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو معاف کر دو، یا کسی پر قرض ہے تو آپ اس کا قرض دور کر دو. اللہ قیامت کے دن آپ کو عرش کا سایہ عطا کریں گے. اللہ اکبر. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں جب ساری دنیا کے قدم اکھڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا قدم جما دیں گے. سبحان اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلا دو، قرض دور کر دو. تکشف عنہ کربہ،
کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہے اس کی مصیبت دور کرتا. اب 1 سے 10 مصیبتیں اکٹھی جمع ہو گئی نا، وہ بیچارے بے لباس بھی ہو گئے، بے گھر بھی ہو گئے، کھانا بھی نہیں ہے اور صاف پانی بھی نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے رشتہ دار کہاں ہیں. تو یہ مختلف قسم کے جو مصائب اور پریشانیاں ان کو لائق ہیں، ان کو ریزالو کر دینا، یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان بننا بھی ہے، اور یہ عمل بھی اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے. ماشاءاللہ. اور اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں، انہوں نے تو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیوں کو سمیٹ لیا. اعتکاف 10 دن کا ہوتا ہے، اور اگر 10 دن کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو پوری کائنات کا اعتکاف کا اجر وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اور پھر مسجد نبوی میں اعتکاف، اور اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ کیا ہے؟ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ. میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں جی، 1 مہینہ اعتکاف کروں اس مسجد میں، اس سے پیارا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی ضرورت مند کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ زندگی دیکھیے. آج تو یہ سارے نقوش مٹ گئے. كانت لأبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه جفنة من سريد غدوة وعشية للأرامل واليتامى والمساكين. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا پکاتے تو ان کا معمول زندگی یہ تھا، صبح بھی اور شام بھی 1 پیالہ جو سرید کا ہے وہ صرف بناتے اس غرض سے میں نے یتیموں کو کھلانا ہے، میں نے مسکینوں کو کھلانا ہے، اور میں نے بیوگان تک پہنچانا ہے. اور یہ عمل بھی کوئی معمولی نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. آپ صرف کوشش کرتے ہیں، یہاں خرچ کی بات نہیں آئی حدیث میں، وہ تو بہت بلند درجہ ہے. اب کوشش کے مختلف قسمیں ہیں. آج کوشش یہ بھی ہے کہ آپ سخت گرمی میں ہیں، آپ آرام سے اے سی لگا کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ ٹویٹ کر دیں بس کہ فلاں مسکین ہے، یتیم ہے، فلاں جگہ ضرورت ہے، وہاں پہنچی. کوشش ہے. آپ ای میل ڈال سکتے ہیں، سخت سردی میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں. کتنی اللہ نے آسانیاں دے دی. ایفرٹ ان پٹ ہے آپ کی کسی نہ کسی طرح سے. کوئی بھی آپ اپلیکیشن اور ٹول استعمال کر سکتے ہیں جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں. کوشش جس کا اطلاق جو ہے، جس بھی چیز پر کوشش کا اطلاق ہو جائے، اگر آپ وہ اختیار کرتے ہیں تو اجر کتنا ہے. ابھی خرچ کی بات میں نے نہیں کی. سر بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، ڈیفینیٹلی اس پہ آئیں گے. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا روکنا کتنا اجر ملے گا؟ جی آپ گویا کہ جہاد کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، بیٹھے اپنے گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، کوئی ناغہ نہیں کیا. پوری زندگی تہجد پڑھی ہے اور کسی رات بھی آپ نے ناغہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے آمین جن کی یہ نظریات ہوں آمین. کہ ہم نے اللہ کا تقرب لینا ہے، تو اس کے لیے یہ راستے موجود ہیں. ڈیفینیٹلی سر، بہت کچھ سیکھنا بھی آپ سے، جاننا ہے، اور آپ جب بتا رہے ہو تو پھر جسارت نہیں ہوتی کہ آپ کو روک کے بندہ کہ اب اگلی بات کر لیں. تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. مجھے چونکہ وقفے کی طرف جانا ہے، تو اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ مزید مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، تو یہاں سے دوبارہ آغاز کریں گے. لیں جی، ایسی بڑی شخصیت کے پہلو میں بیٹھ کے سنتے رہنا اور وقت کیسے گزر جائے آپ کو محسوس نہ ہو، یہ نارمل سی بات ہے. آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि आपको पता है हम गुफ्तगू कर रहे हैं फ्लड रिलीफ के हवाले से, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके हवाले से, और स्टूडियोज़ में जो मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं इनसे गुफ्तगू जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहब जो कि सदर जमजम वेलफेयर ट्रस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। और एक और शख्सियत हमें जो ज्वाइन कर चुकी हैं, ऑल द वे बलोचिस्तान से आई, सूबा बलोचिस्तान की मारूफ और समाजी शख्सियत है। मैं तारुफ़ करवाऊँ, इंचार्ज जमजम वेलफेयर ट्रस्ट रिलीफ ऑपरेशन सूबा बलोचिस्तान को लीड कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली मोहम्मद अबू तराब साहब, इनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से हैं? जी जी, दुआएं सर। और बहुत शुक्रिया सबसे पहले आगाज़ में कि आप ऑल द वे तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। डेफिनेटली आपसे बहुत सारी डिटेल्स मुझे जाननी है। ब्रेक पे जाने से पहले कारी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो सिलसिला मैं चाहूँगा कि कंप्लीट हो जाए, फिर हम आपकी तरफ आएंगे। सर बात वही चल रही थी हमारी कि जो सुनहरी असूल खैर खाई और हमदर्दी के हवाले से बयान कर रहे थे। अच्छा सर, इन सारे मामलात में हमदर्दी के सफ़र में जो मुबारक सफ़र है इसका, हमें किन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए, जो चीज़ें हमारे जहन में रहनी चाहिए? खैरखाई और हमदर्दी के इस मुबारक सफ़र में जी, 3 चीज़ों का ख्याल रखना ये एक बुनियादी और असासी ज़रूरत भी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस मुबारक सफ़र को रवां दवां रखने के लिए भी ज़रूरी है कि लोगों को रेस्क्यू करना या रिलीफ़ देना या उनको फैसिलिटेट करना, इसका मकसद क्या है? जी, जब तक अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की रज़ा मकसूद नहीं होगी तो ये सारी की सारी मेहनतें रायगा चली जाएंगी। यानी अब कह रहे सबसे अव्वलीन बात ये है कि हमें अपनी नीयतों को खालिस करना खालिस करना चाहिए। उससे एक तो अजर जो है वो साबित होगा, दूसरा आपके काम में ऐसी बरकत आएगी जो आपने कम से कम सोची नहीं होगी। इसलिए जो इमाम गज़ाली ने लफ्ज़ बोले हैं ना, तजरीदुल क़स्द तक़र्रुबन इलल्लाह सुब्हानहु व तआला मिन जमीअ शवाइब, आप सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करें तो ये इखलास कहलाता है। उसमें किसी किस्म की नमूदो नुमाइश या इस तरह का शाइबा नहीं होना चाहिए। बल्कि इमाम इब्नुल क़य्यिम ने जो लफ्ज़ बोले हैं जी, वो कितने प्यारे हैं। इफ़रादुल हक़ सुब्हानहु व तआला बिल क़स्द फ़ी त्ताआ, कि जिस तरह हम इबादात के अंदर अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तौहीद को समझते हैं कि इसके बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, तो हमारे आमाल और अल्लाह की इताअत के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की खुशनुदी की एक तायत बाकी रहनी चाहिए। और जुरजानी ने तो बात ही ख़त्म कर दी, जिसको मैं थोड़ा सा वजाहत से पेश करना चाहूँ। वो कहा करते थे, अल्ला ततलुब लिअमलिका शाहिदन गैर अल्लाह। दुनिया में रिलायबल काम वो होता है जिसके बहुत सारे गवाह हों, लेकिन अल्लाह के यहाँ सबसे रिलायबल काम वो है जिसका गवाह सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। सुभान अल्लाह। इसलिए सलफ़ कहा करते थे, निस्यान रुयतिल खल्क़ बिदवामिन नज़र इलल खालिक़, आपकी कल्बी तवज्जो और आपके काम की तवज्जो सिर्फ होनी चाहिए कि मेरा रब इसको पसंद कर ले, दुनिया से टोटली नज़र फेर ले। सुभान अल्लाह। तो इखलास, इसके बग़ैर ये काम बाइसे अजर भी नहीं होगा और ना ही बरकत आएगी। तो हमें सबसे पहले इस काम को करने के लिए अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करना है, और वो तमाम के तमाम खुश नसीब जो मैदान में उतरे हुए हैं, अल्लाह ताला सब की कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस एलिमेंट को ना भूलें। जी, दूसरी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि इखलास के बाद हमने जिन लोगों को फैसिलिटेट करना है उनका भी एक मकाम था, इज़्ज़त थी, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली। जिस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इज़्ज़त पे कोई हमला ना करे, तो मुझे इससे ज़्यादा चाहना चाहिए कि दूसरे की इज़्ज़त भी मेरे हाथों से महफूज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया सहाबी से, और इतना मुख्तसर सवाल और इतना जामे सवाल, फरमाया अतुहिब्बुल जन्नह, जन्नत पसंद है तुम्हें? अब इसके सामने कोई दूसरा ऑप्शन तो हो नहीं ना सकता, वो मोमिन जी जी, और कहे कि मुझे पसंद नहीं। नहीं पसंद।
فرمایا اللہ کے رسول جنت تو پسند ہے، جی کیسے ملے گی؟ فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ تو ہمیں عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ بسا اوقات نو ڈاؤٹ کہ کسی کو قائل کرنے کے لیے، اس کام کو لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حالات ہیں، ان کو پکچر دکھائیں، لیکن ان پکچرز کے پیچھے یا ان معاملات میں اتنا کیوراسٹی میں چلا جانا کہ 10 روپے کی چیز دی ہے اور اس کو 10 گھنٹے بٹھائے رکھنا، یا یہ ہے کہ ان کو انتظار کروائے رکھنا، یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک کی بجائے کچھ 36 مرتبہ ان بیچاروں کی پکچر لینا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ معزز لوگ بھی ہوتے ہیں، جی تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، جو ضرورت ہے سب اس کو پورا کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری جو مہم بات ہے کہ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر اگر ہم اکیلے اکیلے کام کریں گے تو کیا اس میں قوت زیادہ ہے کہ مل کے کام کریں؟ مل کے کام کرنے میں، مل کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیغمبر کی زبان سے تعبیر کیا کروایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب ایک پلیٹ فارم موجود ہے، مثال کے طور پہ یہاں 10 افراد بیٹھے ہیں، یہاں کے لیے ایک بہترین ایک منصہ موجود ہے، تو اگر یہ 10 لوگ الگ الگ کام کریں گے تو قوت ہوگی کہ مل کے کریں گے تو یونٹی میں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتے۔ وَمَن لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرِ، جو تھوڑی چیز ملنے پر شکریہ ادا نہیں کرتا وہ زیادہ ملنے پر بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ نہیں کرے گا۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا یہ شکر ہے، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، اور اس کا تذکرہ نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ اور بڑی بات الجماعت رحمہ، مل جل کے کام کرنا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ بیوٹیفل، سبحان اللہ۔ والفرقۃ عذاب، اور آپ تقسیم ہو جائیں، بٹ جائیں تو یہ ایک عذاب ہے۔ تو کیوں نہ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس ڈیفینیٹلی، نیکی کو مل جل کے کریں۔ ڈیفینیٹلی، اس میں ہمیں یہ غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میرا نام آئے۔ جب میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں تو وہاں نام کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو چیز موجود ہے ہمیں مل کے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑی ڈیفائن کر دیں قاری صاحب نے چیزیں، اور سمجھ میں آتا ہے کہ دین ہمیں کیسے رہنمائی دیتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یونٹی کی بات ہے، مل جل کے کام کرنے کی بات ہے، پھر اس کی برکتیں جو نازل ہوتی ہیں اس کی بات ہے۔ سر یہ فرمائے گا زمزم ویلفیئر ٹرسٹ بلوچستان کے حوالے سے میں ڈیٹیلز آپ سے لینا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ یہ ساری آفت اور یہ سارے معاملات دیکھنے میں آئے کہ لوگ بے گھر ہوئے۔ بلوچستان کی صورتحال اب کیا ہے، وہاں کے ریلیف کے جو کام ہیں ہم کہاں تک پہنچے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں پیغام ٹی وی چینل کے تمام ناظرین کو ہدیہ اسلام کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے جو نیٹ ورک ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ یہ مجلس بنائی، اور یقیناً ہمارے ہم وطن پاکستانی اس وقت ایک مصیبت میں ہے اور ایک پریشان کن حالت میں ہے اور ایک خطرناک حالت میں ہے۔ جی، یقیناً وہ بغیر سہارا کے ہیں اور آسمان کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اور جو کل کسی کے محتاج نہیں تھے آج محتاج ہیں۔ ہم نے وہاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، خاص کر جعفر آباد، کوئٹہ اور اسی طرح قلعہ سیف اللہ، مسلم باغ، مختلف علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر یقیناً بہت افسوسناک حالت ہے۔ یقیناً ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، تو ہم سب کے لیے، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے تعاون کریں۔ جی،
اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ ان کے لیے سعادت ہے۔ اور جس طرح ہمارے حضرت مولانا قاری صاحب صاحب نے بتایا کہ شکر، اگر ہم اللہ کے نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں تو شکر کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم باقی جو معصوم اور مصیبت زدہ افراد ہیں ان کی مدد کریں۔ جی اور یقیناً وہ لوگ اس وقت ہر چیز کے محتاج ہیں۔ ہم نے سینکڑوں ایسا افراد دیکھے ہیں جن کے جوتے نہیں تھے، جن کے پاس جوتے نہیں تھے، اور اسی طرح درجنوں بچے دیکھے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، اور ہزاروں افراد اور گھرانے ایسا دیکھے ہیں جن کے پاس خیمے نہیں ہیں، وہ انہوں نے چارپائی کو خیمہ بنا کے اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یقیناً ہمارے تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ہم وطن مسلمانوں کے وہ فریاد رسی کریں اور ان کے مدد کریں۔ حالات بہت تشویشناک ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں جہاں پانی کڑے ہیں وہاں اس سے یہ بھی کہ کچھ دنوں کے بعد ممکن ہے بہت ہمارے لوگ جو ہے بہت مختلف امراض میں مبتلا ہو جائے، جو ڈینگی ہے، وبائی امراض ہیں، اور یہ تو اس حالت میں ہر یعنی جس کے بس میں جتنا بھی ہو تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے، ہم وطن بھائیوں کے ساتھ مدد کر کے ان کے تعاون کرے۔ اور اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم موجود ہے جیسا کہ زمزم ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے بلوچستان میں سیلاب آیا ہے جو قلعہ سیف اللہ کے علاقے میں آیا تھا، عید سے 2 دن پہلے، جو عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے کا یہ وہ آیا ہے سیلاب، اور اسی وقت ہم نے الحمدللہ بلوچستان میں وہاں اس علاقے کے لوگوں کو خیمے پر فراہم کیا ہے، اور ان کو اسی طرح جو غذائی مواد ہیں، راشن ہے، وہ وہاں پہنچایا ہے۔ اور باقی بھی الحمدللہ یہاں پنجاب سے مختلف شہروں سے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے اور باقی عام لوگوں نے وہاں کئی ٹرک سامان بھیجے ہیں، اور وہاں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے، ہمارے ایک مکمل نیٹ ورک موجود ہیں، اضلاع کے سطح پہ ہیں اور صوبے کے سطح پہ ہیں اور شہروں کے سطح پہ ہیں۔ تو وہاں ان کے تعاون سے جو ہمارے رضاکار ہیں انہوں نے بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ لوگوں کا تعاون کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ اور کل پرسوں بھی ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں وہاں سیلاب زدہ علاقوں کے تعاون کے حوالے سے، اور وہاں ہمارے جو مستقبل کا جو اہم پروگرام ہے وہ لوگوں کو چھتیں مہیا کرنا، یعنی ان کے کمروں کے چھتیں ان کو گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ یہ ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے، اس کے لیے کافی انتظامات کی ضرورت ہے، اور تمام اہلیان پاکستان، تمام اہل وطن اور تمام اہل ثروت شخصیات اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور خود آ کر اپنے وہاں ان بھائیوں کے گھروں کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس گاؤں کو مکمل بنانا ہے۔ ان کے مساجد اسی طرح ڈیمیج ہیں، اور ان کے گھر اسی طرح برباد ہوئے ہیں، اور وہاں علاج معالجے کے لیے کوئی طرز عمل، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ڈاکٹر موجود ہیں اور وہ رضاکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی دوائی پہنچ جاتے ہیں، ہم میڈیکل کیمپ بھی یہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہمارے مستقبل کا پروجیکٹ ہے، اور اس پہ انشاءاللہ عمل درآمد کے لیے بھرپور ہمارے کوششیں ہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ ڈیٹیل ساری شیئر کر رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ آغاز میں سب کو غذا کی ضرورت تھی، پھر کپڑوں کی ضرورت رہی، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا پھر میڈیکیشن کی ضرورت آ گئی، شیلٹر کی ضرورت آ گئی۔ ابھی راستے کھل چکے ہیں وہاں پہ، یا راستے بن چکے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پہنچنے کے لیے؟ راستے ہیں، بڑے مشکل راستے ہیں، خاص کر ہمارے کوئٹہ کو، بلوچستان کو جو راستے آتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے ایک اور راستہ ہے جو پورٹ منڈو پر ہے، اور اسی طرح سکر اور سندھ سے جو راستہ آ رہا ہے بولان کے طرف، اور اسی طرح کراچی کے، یہ سارے راستے بند تھے۔ اب آہستہ آہستہ کھل گئے،
مگر پھر بھی جو 5-6 گھنٹے کا سفر تھا وہ 15 گھنٹے میں اب سفر مکمل ہو رہا ہے۔ جیسے سر آپ فرما رہے ہیں ہماری ٹیم چونکہ گئی تھی فورٹ منرو کا وہ سارا احوال مجھے بتا رہے تھے کہ ٹرکس جو تھے وہ لائن میں ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور چھوٹی ٹریفک چل رہی تھی، بڑا دشوار تھا وہاں تک پہنچنا۔ تو معاملات ابھی بھی ایسے ہی ہیں؟ مین شہر ہے کوئٹہ جو صوبائی دارالحکومت ہے، وہاں پورے پاکستان سے وہ ان کے راستے کٹ چکے تھے۔ اب آہستہ آہستہ الحمدللہ تیار ہونے لگے، وہ تیار تو نہیں ہے، وہ بھی بڑے مشکل سے جو پہلے مثلا 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا راستہ اب 15 گھنٹے میں طے پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ڈیرہ غازی خان سے کچھ ساتھی ریلیف کے سامان لا رہے تھے جو کہ ٹوٹل راستہ 8 گھنٹے کے برابر ہے، وہ انہوں نے 72 گھنٹوں میں پہنچایا۔ تو بڑے مشکل اور دشوار راستے ہیں، اور بہرحال ابھی پہلے سے بہتر ہے۔ ایک گاڑی کے لیے راستہ بنایا گیا ہے جو ایک طرف ٹریفک کو روکا جاتا ہے، دوسرے طرف کو کھولا جاتا ہے، تو اس ترتیب سے ٹائم تو لگ جاتا ہے مگر ابھی الحمدللہ راستے کھلے ہیں۔ ریلیف کے کام کا آغاز ہے۔ ریلیف کا کام آغاز ہے جی۔ اور اس سے ہمارے لیے بہت پریشانی تھی، وہاں پورے بلوچستان میں جو فوڈ اور غذائی مواد اس کی قلت جی۔ اب جو تھوڑا بہت جو راستے کھل گئے ہیں اس کے بعد پھر الحمدللہ حالات بہتر ہوئے ہیں۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیلاب کے اثرات کچھ مہینوں کے بعد بہت زیادہ نظر آتے ہوں گے، بہت زیادہ نظر آ جاتے ہیں۔ ہمارے فصلات تباہ ہو گئے، ہمارے گندم میں بہت بڑی قلت سامنے آئے گا، اور اسی طرح جو ہے زراعت میں اور چاول میں اور باقی تمام چیزوں میں یہ ایک بہت خطرناک حالت آگے آنے والا ہے، اور اسی طرح مہنگائی بھی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سیلاب میں تو کہتا ہوں صرف سیلاب زدہ لوگوں پر مصیبت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے ملک کے لیے، پورے عوام کے لیے اور تمام اہل پاکستان کے لیے یہ ایک ابتلا ہے اور یہ مشکل ہے اور مصیبت ہے۔ بالکل سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں فصل کے حوالے سے، خاص طور پر چاول کی کاشت کے حوالے سے، کپاس کی کاشت کے حوالے سے، اور بھی دوسری فصلیں ہیں، بہت زیادہ کیوسک ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو ادارے بھی کہہ رہے ہیں، ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یقیناً آپ کی طرف واپس آؤں گا دوبارہ۔ قاری صاحب، جیسے ہم گھروں کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی فرمائے گا کہ جو گھر تعمیر کرنا ہے، دین کیا رہنمائی فرماتا ہے اس بارے میں کہ جو گھر کی تعمیر ہے اس کا اجر کیا رکھا گیا اس میں؟ دیکھیں، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ نے جہاں سے آغاز کیا کہ لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست کیا، کھانے پینے کی اشیاء، یہ سلسلہ ابتدا سے اب تک جاری رہا۔ اب ایک نیا سلسلہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کی ضرورت اور افادیت کے متعلق شیخ مکرم نے اشارہ کیا، وہ ہے ان کے گھروں کی تعمیر یا انہیں چھت مہیا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبری۔ انسان نے آخر تو جانا ہے نا دنیا سے۔ بالکل۔ جب انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا، نہ جانے کب قیامت آنی ہے، تو اس کے لیے یہ نیکیوں کا تسلسل جاری رہے گا جب وہ 7 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام کرتا ہے، جس کو آج لوگ تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ایصال ثواب کا کوئی طریقہ بتائیں، تو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علم علما ونشر۔ آپ کسی کو علم سکھا دو، آپ کے پاس علم و دانش نہیں ہے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نشر و اشاعت کا بندوبست کر دو۔ او حفر بئرا، یا ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ یہ سلسلہ آج بھی اگرچہ جاری ہے اور جاری رہنا چاہیے، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ جیسے کہ شیخ مکرم بیان کر رہے تھے کہ کچھ چیزوں کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے۔ صاف پانی کی قلت جو ہے، اس سے بھی بہت ساری بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں صاف پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ اور مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، ان کی اپنی والدہ سے بہت محبت تھی۔ کہا اللہ کے رسول وہ تو دنیا سے چلی گئی،
کون سا افضل صدقہ ہے کہ جس کا اجر میری والدہ کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالماء، پانی کا بندوبست کرو۔ فحفر بئرا، انہوں نے کنواں کھدوایا۔ جی، تو پانی کا بندوبست کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی جب تک پانی جاری ہے وہ قبر میں ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملٹی پلائی ہوتی جا رہی ہے وہ۔ جی، او بنا مسجدہ، مسجد تعمیر کرنا۔ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں مسجدیں تھیں سلیپ ہو گئی، اور کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں ان میں کوئی پریشانی آ گئی، ہمیں کچھ مسجدوں کو رینوویٹ کرنا ہوگا اور کچھ مسجدوں کو واقعتاً ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا، ری بلڈ کرنا پڑے گا۔ جی، تو یہ دونوں ذمہ داریاں بھی ابھی بھی باقی ہیں۔ جس طرح ہم اپنا گھر بنانے کی سوچ رہے ہیں، اللہ کے گھروں کی بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی ہے تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، پہلے مسجد بنائی۔ مسجد بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غرس نخلا، درخت لگانا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جہاں فصلوں کی صورتحال یہ ہے، جو تھی وہ تو ضائع ہو گئی، اور آگے بھی امکان نہیں ہے کہ 2-4 مہینوں میں اس کی کم از کم کو کاشت کر سکے یا اس کے لیے کوئی بیج ڈال سکے، کیونکہ پانی کھڑا ہے۔ پانی کھڑا ہے۔ اور یہاں رک کے میں ایک دقیق بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب انسانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو سوچنا چاہیے تھا۔ یہاں میں ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ جانور جو بسا اوقات کسی گھر کی کل کائنات ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، ان کی خوراک کے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ نہیں سوچا۔ تو میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس طرح انسانوں کی خوراک کی ضرورت ہے، وہاں جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست کریں، وگرنہ وہ 1 سے 2 سے 3 مرتے جائیں گے تو وہ لوگ تو اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ محروم ہو جائیں گے۔ تو او غرس نخلا، درخت لگانا کھجور کا، یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں بات بیان کی ہے جو آپ کا سوال تھا، او بیتا لابن السبیل بناہ، مسافر بن گئے نا سب، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی ارب پتی بھی تھا، مسافر ہے، لٹ گیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ کم از کم اپنے گھر پہنچے۔ تو گھر بنا کے دینا یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے جس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ او ورث مصحفا، آپ وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہم جس طرح ان کی جسمانی خوراک کا خیال کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے، کہ بینگ اے مسلم ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ریلیف کے کام میں جو نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہمت دے، وہ ساتھ ساتھ ان کو نیکی کی باتیں بھی بتائیں، دعوت بھی دیں۔ یہ موقع ہوتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو نماز کی دعوت، توحید کی طرف دعوت دینا، اور جہاں قرآن مجید کی ضرورت ہے وہاں قرآن مجید پہنچانا۔ دینی کتب جو ہے وہ جتنی لائبریریاں ہیں وہ ساری کے ساری پانی کے اندر چلی گئیں، دوبارہ سے لائبریریوں کا قیام کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ اور 7ویں بات، او صدقۃ اخرجها فی صحتہ و حیاتہ، بیمار جب ہونا تو ساری کہتے ہیں صدقہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جی، یہاں حدیث نے ایک لفظ بولا ہے، او صدقۃ اخرجها فی صحتہ و حیاتہ، زندگی میں صحت کی حالت میں جو صدقہ کرتے ہیں یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ہمیں ان ساتوں کو اگر اختیار کرنے کا اللہ موقع دے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہو ہو گیا۔ سر جیسے آپ نے بھی الیبریٹ کیا، جسمانی خوراک کے ساتھ روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہے، ویل ڈیفائنڈ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا، جو گھروں کی تعمیر کا ہم نے آغاز کیا ہے، انیشلی ابھی ہم آغاز میں کتنے گھر تعمیر کرنے جا رہے ہیں، کتنوں کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ یقیناً گھروں کے تعمیر کا سلسلہ بہت اہم ہے، جی، اور کچھ علاقوں میں وہاں گھروں کے تعمیر کا سلسلہ اب شروع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں ان کے گھروں میں اور ان کے دیہات میں اور ان کے گاؤں میں پانی اسی طرح کڑے ہیں، تو اس دوران تو وہاں کام کرنے کے بالکل موقع بھی نہیں ہے۔ جن علاقوں سے پانی گزر گئے ہیں تو وہاں وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی فی الحال 5000 گھروں کے تعمیر کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے تمام عوام کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
वल्लाहु फ़ी औन अल-अब्द मा कान अल-अब्द फ़ी औन अख़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग आवाम के और लोगों के खिदमत में मसरूफ़ हैं और उनके ताउन करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनका मावनत करेगा। और उसके साथ साथ ये है कि घरों के तामीर का सिलसिला बहुत अहम है और वो शुरू हो चुका है और उसको और भी तेज़ी से और उसके सर्वे के लिए भी हमने टीमें बना दी हैं, बल्कि बहुत सारा काम उस पर हुआ है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और ये 5000 घर ये अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोग जो है वो मुतासर हैं, तो ये 5000 घर भी नाकाफ़ी हैं, मगर हम अपनी बिसात के मुताबिक और इसी तरह हाँ जी अभी आगाज़ जो है जी पहला मरतबा जो है 5000 घरों के तामीर, और कम से कम अगर पूरा तामीर न कर सके तो उनके छतें मुहैया करने के लिए मंसूबा है इंशाअल्लाह। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इजाफा कर दूँ। हमारी जो फर्दर प्लानिंग्स हैं उसमें ये बात शामिल है कि जहाँ जहाँ मस्जिदें वाक़तन स्लैब हो चुकी हैं हम इंशाल्लाह दोबारा खड़ी करेंगे और कुछ मस्जिदों को रेनोवेट करेंगे। और जैसे कि साफ़ पानी की बात हुई तो ये सारी की सारी प्लानिंग्स चल रही हैं और उसके बारे में घरों का आगाज़ भी हो चुका है और कुछ इलाकों में इंशाअल्लाह आइंदा 3 दिन के अंदर कुछ मस्जिदों का आगाज़ कर दिया जाएगा। और साफ़ पानी के लिए आरओ प्लांट इस तरह का सिस्टम जो है उसकी रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं। जैसे ही उसकी सर्वे रिपोर्ट आती है तो हम इंशाअल्लाह बाकायदा उसको एक प्रोजेक्ट बना के उसको भी शुरू करेंगे। तो पहले मरहले में ये 5000 मकानों का जो है ये एक आगाज़ है। मज़ीद जब ज़रूरत होगी अल्लाह ताला हिम्मत दी हम मज़ीद को भी लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। और ये चीज़ भी है, जैसे दोनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं, कि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट जो सब्सिडरी हमने रिलीफ ऑपरेशन सैलाब के हवाले से किया है, आगाज़ किया है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम कह देते हैं तो शुरू हो जाती। बाकायदा इसकी पहले वर्किंग होती है, वर्किंग के बाद सारा उसका लेआउट बना के जिस चीज़ की ज़रूरत सामने आती है और जो उन लोगों की डिमांड के मुताबिक है वो हम करते हैं। बल्कि मैं चाहूँगा कि यहाँ एक छोटा सा पैगाम भी दे जी प्लीज़। हम चूँकि दीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो हमें कोई फेक फिगर नहीं देना चाहिए। दीन के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी बड़ी कदर है। हम जो काम करें उसको, जैसे आपने कहा ना, प्रॉपर चैनल के साथ और प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ। और मोमिन जो है किसी चीज़ पर इक़दाम करता है तो सोच के करता है। जी दयानतदारी और अमानत जो है इसमें अल्लाह ने बरकत बड़ी रखी है। आज मैदानी अमल में कुछ लोग बातें बनाते हैं और करते हैं तो वहाँ हम उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहते हैं जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने कही। वो कहा करते थे अल-अमाना मिफ्ताहुर रिज़्क़, अमानतदारी और दयानत जो है ये रिज़्क़ की चाबी है। तो इस रिलीफ के काम में भी अकाउंटेबिलिटी जो है और सही जो अंदाज है ज़िंदगी का वो पेश करने के साथ साथ हमें वो फेक मालूमात से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इस मैदान में निकला हुआ जी, इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ रहेगी, जैसे आपने आगाज़ में कहा है, और बरकत भी होगी। और तीसरा ये है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये समझने की बात है, बिल्कुल समझने की। सर देखिए शफ़ाफ़ियत बहुत ज़रूरी है। जी यानी इंशाअल्लाह हमारे पास जो अभी फ़िलहाल सिस्टम है जी, हर जिस फ़र्द ने एक पैसे का ताउन किया है वो भी हमारे पास हिसाबात मौजूद हैं। जो भी खर्च हो रहे हैं वो भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वजाहत के साथ। जैसे आप बयान कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, जैसे काई साहब ने कहा, फिर उसके बाद उसकी रिकैंसिलिएशन वो भी हम करते हैं कि कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना लगा, और फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो सारे एविडेंस, वो सारे प्रूफ, वो सारा हमारे पास मौजूद है, उसके बगैर हम करने वाले नहीं हैं। और जैसा भिखारी साहब ने भी कहा कि बहुत सी और चीज़ें फिर जब सामने आती हैं कि जब ऐसे मौके आ जाते तो मार्केट में मौके का फ़ायदा उठाने वाले लोग भी आ जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन पे कारबंद है और हमारा ये बिल्कुल वाज़ेह है। मौका आने के बावजूद जी कुछ लोग सिर्फ समझते हैं कि शायद दीनदारों को स्कोल्ड करने के लिए कुछ बात करते हैं। तो वहाँ भी मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। जब मैं और आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं
تو 101 لوگ بھی آپ کو گالیاں دے رہے ہوں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیوں نہیں پریشان ہونا چاہیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من کلام الناس فهو مجنون. جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یہ تو دیوانہ ہے. دیوانے. لأنهم قالوا عن الله ثالث ثلاثة. انہوں نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا. وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون. اور انہوں نے اللہ کے محبوب کو جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی اس کو بھی دیوانہ اور جادوگر کہہ دیا. تو اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کام پہ نظر رکھنی چاہیے. دوسری بات کچھ لوگ آقاؤں کے غلام ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی عادات کے غلام ہوتے ہیں اور اپنی فکر کے غلام ہوتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ غلاموں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا چاہیے. تو ایسے جو اپنی عادات کے غلام لوگ ہیں باتیں کرنے والے یا اپنی افکار کے غلام ہیں تو ہمیں بھی نرمی کرنی چاہیے. نرمی کیا ہے؟ ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرما اور ان کے لیے بھی صراط مستقیم آسان بنا. یس یس ویری ویل ڈیفائنڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جو علاقے کے لوگ جو آپ سے ملتے ہیں ہماری ٹیم ممبر سے ملتے ہیں ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. کوئی کپڑے کا کہتا ہے, کوئی خوراک کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ہمیں ادویات چاہیے, کوئی بیسک نیڈس کی بات کرتے ہیں. جیسے ہم گھروں کا ذکر کر رہے ہیں اگلے مراحل میں ہم پہنچ رہے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کس طرح کا شیلٹر چاہیے؟ کیا جیسے وہ ویسے ہی رہ رہے تھے کہ جس طرح چھت جو ہے عارضی چھتیں بناتے ہیں اکثر, گھروں کی دیواریں اس طرح سے پختہ نہیں ہوتی, تو کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ ان کو کنکریٹ کے پورے گھر مل جائیں یا چھتیں وہ اس طرح کی بنا لے جو کنکریٹ کی ہوں؟ کیا ڈیمانڈ ہے گھروں کی؟ لوگوں کے ڈیمانڈ تو اتنا توقعات ان کو نہیں ہے کہ لوگ ہمیں گھر بنا کے دیں گے, اس لیے کہ اب وہ خود ایسا پریشان کن حالت میں ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ان کے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام نہیں ہے, بلکہ کچھ علاقوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ علاقے بالکل پانی میں غرق ہیں تو وہاں جو میت کے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. وہاں لوگوں کو یہ جو میت ہے اس کو 50-60 کلومیٹر دور لے جا کے وہاں دفناتے ہیں. وہ صرف اپنے گھروں کو دیکھتے ہوئے وہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو ہر چیز کے محتاج ہے. سب سے پہلے جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہے اور ابھی فی الحال ایک خیمے کے محتاج ہے. یہ اگر ہمارے ٹرسٹ اور باقی عوام نے ان کے ساتھ یہ تعاون کیا کہ ہم آپ کو شیلٹر دیں گے, آپ کے لیے گھر بنائیں گے, وہ ہر گھر بنانے پہ راضی ہوتے ہیں. اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے منصوبہ بندی کے ساتھ, اچھے پلاننگ کے ساتھ اور بہترین انداز میں ہم ان کو گھر بنا کے دے سکیں. ٹھیک ہے, ابھی ان کی جو بیسک نیڈ ہے وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہمیں شیلٹر مل جائے. ٹھیک ہے, باتیں بہت سی ہیں ڈیفینیٹلی کرنے والی, لیکن چونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں, دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا لیکن چونکہ وقت کی قید ہے, مجبوری ہے, تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. بس ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہیں. جی بالکل. اور اس اظہار ہمدردی میں ہم ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. اور یہ ہر مسلمان کے لیے یہ عزت اور فخر ہے کہ وہ اس میں, اور سعادت ہے کہ وہ اس میں حصہ لے اور اپنی مصیبت زدہ پاکستانی عوام کے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب, صدر زمزم ویلفیئر ٹرسٹ. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اور آپ سے سیکھنے کو بھی ملا. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر علی محمد ابو تراب صاحب, جو بلوچستان سے آل دا وے معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں. زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے انچارج ہیں بلوچستان کے حوالے سے, ریلیف آپریشن کو دیکھ رہے ہیں. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیں جی, پروگرام ابھی جاری ہے, لیکن چونکہ مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد واپس آنا ہے مجھے, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا. آپ سے ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.